اب سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن ان کو جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت بات ہے کہ اگر آپ نے نہیں ماننا، آج آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اسی قسم کی بونگیاں مارتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سٹرونگ پوائنٹ پکڑیں، 2-4 پوائنٹ ان کے منہ پہ مال دیں اور ان کا جاہل ہونا ان کے سامنے ثابت کر دیں۔ باقی چیزوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بدنیتی کھل جائے گی ان کی۔ لہم فیہا زفیر، وہ جہنم میں چیخیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، بس چیخو پکار ہوگی، ایک دوسرے کا کوئی بداوا بھی نہیں کر سکے گا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، تو وہی اس جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ یعنی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ایک طرف چیخو پکار کرنے والے جہنمی، اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جس طرح جہنمیوں کے لیے آتا ہے نا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جو کامل الایمان جنتی ہیں ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دی ہے، اور ان کے نفسوں نے اس کی خواہش کی تھی اس دنیا کی زندگی میں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ علامہ وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، انسان کی منزل، بڑی زبردست ہے کتاب، پڑھنے والی۔ بیسیکلی قرآن کا مقدمہ انہوں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے، لیکن اس انداز میں، جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے رکھا تھا، لیکن وہ عربی میں لکھا رہ گیا۔ دیکھیں ان چند آیات سے ہی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو آخرت اورینٹڈ کر رہا ہے۔ جن خواہشات کی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسٹنکٹ کے اندر ڈال دی ہے، اس کے پورے ہونے کا وقت جنت میں ہے، یہاں پر بھی آ گیا۔ تو انسان کی منزل کتاب میں انہوں نے بیسیکلی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ جو خواہشات آپ کی یہاں پوری نہیں ہو رہی اور آپ تن من دھن لگا رہے ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے، لیکن ان کی لذت اللہ نے آپ کی انسٹنکٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے نا، یعنی جنت میں، تو وہاں پر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو نفس کی تسکین کا سامان ہے۔ بخاری میں آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں بھیڑ بکریاں، زمین یہ بھی ہوگی تاکہ ہم کاشتکاری کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ عرابیوں کی دوڑ تو ادھر تک تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی۔ پہلے تو آپ نے اس پہ اظہار مسکراہٹ فرمایا کہ دیکھو یہ عرابی لوگ جو ہے وہ جنت میں بھی جا کے بکریاں مانگ رہے ہیں اور زمین کاشتکاری کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے۔ بچوں کی خواہش کرو گے، بچے ہوں گے۔ تم اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو اور اس کے کسی سولوشن کے لیے خواہش رکھتے ہو، وہ سولوشن تمہیں مل جائے گا۔ اس کائنات کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو، وہ راز جو اس دنیا میں نہیں کھل سکے اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے، جو اللہ تعالیٰ کی روحانی دنیا ہے، تکوینی دنیا، یہ روحانی سے مراد یہ صوفیوں والی دنیا نہیں، جو تکوینی امور ہیں، اس کی تقدیر کے فیصلے، کسی کو اللہ نے لمبی عمر دی، کسی کو کم دی، کسی کو بیمار رکھا، کسی کو صحت مند رکھا، یہ سارے ڈفرینسز کیوں ہیں؟
یہ آزمائش اس طریقے سے کیوں ہے؟ یہ سارے راز جو ایک ایک باریکی ہے، یہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ ول آف گاڈ ہے، لیکن آخرت میں ان سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز سے متعلق ہیں جو اللہ سے ملنے کے بعد ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ نے جتنا بتایا بس اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو ہر وہ خواہش جو دنیا میں انہوں نے کی تھی وہ انہیں جنت میں مل جائے گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور غمناک نہیں کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ آخرت کے دن کی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ زمر میں تو تفصیل کے ساتھ آیا، سلام بھیجیں گے ان پر۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اہل جنت سے بھی وعدہ ہوا ہے نا کہ آخرت میں دنیا کی کوششوں کا اجر ملنے والا ہے، تو ان سے بھی وعدہ ہوا ہے۔ جہنمیوں سے وعدہ ہوا ہے آخرت کے عذاب کا، اور اہل ایمان سے وعدہ ہوا ہے آخرت کی نعمتوں کا۔ اب آخرت کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ مشکل ترین آیت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو اس طرح جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے، کتابیں اکٹھی کی جاتی ہیں، خطوط اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وہ سورہ الزمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے آغاز میں کیا تھا جب ہم نے کائنات کو پیدا فرمایا، اسی طرح ہم لوٹا دیں گے، یعنی پہلے سب کچھ ختم کریں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پھر دوبارہ سے پیدا کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر لازمی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے اللہ کی جو کتاب تھی زبور، اس میں واضح و نصیحت کرنے کے بعد یہ بات درج کر دی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیکوکار بندے ہوں گے، یعنی ہم اپنے نیک بندوں کو زمین میں وارث بنائیں گے، حکومت بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکوکاروں نے ہمیشہ مفلسی کی زندگی گزارنی ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کو، ماننے والوں کو حکومت دی، اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے مسلمانوں کو اتنی بڑی امپائرز عطا فرمائی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے، تمام جہانوں کے لیے، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ تمام جہانوں کے لیے جب کہا جائے گا، پوری کائنات کے لیے، اور اسپیسیفکلی پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کا اپنا جہان ہے۔ پرندوں کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، پودوں کا اپنا جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جو کمیونٹی کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اگر آپ براڈر سینس میں لیں گے تو پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو قرآن میں ٹاپ کے اوپر آیات آتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں اپنے لیے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو ہم رب العالمین پڑھتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین. آیت کے اندر آیا رحمت للعالمین، چونکہ عربی لنگوسٹک کا اسلوب ہے. ما آیا ہے پھر اللہ، تو وہ دو پیش جو ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو گئی. نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور اگر سلیس ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی صرف انسانوں کے لیے ویلڈ نہیں ہے، جنات کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پودوں کے لیے بھی ہے. اس ٹاپک کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا رحمت ہے. رحمت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی ذات میں ڈومیننٹ تھا، اسی لیے آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں، صحابہ اکرام پر جب ظلم ہوا تو آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھی. اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی سزائیں بھی نافذ کی. وہ رحمت للعالمین کے منافی ہونا نہیں ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی فرما دو کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا تو ایک اکیلا خدا ہے. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، مسلم ہوتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور ساتھ ہی توحید بیان ہوئی کہ اس شان سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دے. نہیں، وہ وہی ہوئی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. یہاں پر پھر بھی لوگ بات دیا ہے، کہتے ہیں جی رحمت للعالمین، رحمت کے لیے 4 شرطیں ہیں. جی رحمت کرنے والے کے پاس اختیار بھی ہو، اور جس پہ اس نے رحمت بننا ہے اس کی مشکل سے وہ واقف بھی ہو، اور بر وقت اس کی مدد بھی کر سکتا ہو. پورا استعانت کا عقیدہ اس میں سے گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی کسی بات کا. کیونکہ دوسری جگہ آیا کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. سورۃ الاعراف میں اور کئی سورتوں میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو تم فرما دو کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے پوری طرح. میرا کام تھا دعوت و تبلیغ کرنا، اب تمہاری مرضی ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا. یعنی مشرکین عرب سے جو کہا گیا کہ نبی کا انکار کرنے کے اگینسٹ تم پر عذاب آئے گا، تو مجھے نہیں پتا یہ عذاب کب آنے والا ہے. اللہ کی مرضی جب عذاب لے آئے، نہ مجھے قیامت کے دن کا پتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ تعالی ہی ہے، وہی ہستی ہے کہ جو بات تم بلند آواز سے کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. سورہ المؤمن میں آیا کہ آنکھوں کی خیانت بھی جاننے والا ہے. یعنی آنکھ سے بھی اگر کوئی اشارہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس نے کس خیانت کے ساتھ اشارہ کیا. اب مجھے بتائیں وہ ہستی جو ظاہر سے بھی واقف ہو باطن سے بھی واقف ہو، اس سے انسان کیسے بھاگ سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ صلح ہی کر لے، اور کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ آپ غلط بیانی کر کے کوئی لیم ایکسکیوز رکھ کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. فرشتوں نے آپ کو شہید لکھا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے خاندانی تعصب میں اپنی جان دی ہے اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے. آپ کی شہادت بھی 0 سے ملٹی پلائی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو
ایک شہید کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. اینڈ پہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی تو جہنم میں جائے گا. یہ حساب فرشتوں نے نہیں رکھا ہوا، فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اس لیے شہید بلایا جائے گا نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا. فرشتے ظاہری اعمال بس لکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس داڑھی کے پیچھے جھاڑی ہے یہ واقعی داڑھی ہے. انہیں نہیں پتا کہ اس تسبیح کے پیچھے یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ بیسیکلی ایسی گولیاں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو گولی دیتے ہیں کہ لوگ آپ سے دھوکہ کھا جائیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، انہوں نے لکھ لیا کہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے. انہیں نہیں پتا کہ کس نیت سے پڑھا ہے، اس کا ثواب بھی لکھنا ہے کہ نہیں. انہوں نے ثواب لکھ لیا، آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. سخی کو بلایا جائے گا تو کہے گا یا اللہ جہاں جہاں تو نے حکم دیا میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیری نام کی تختیاں بھی لگیں آج کی ڈیٹ میں، اور لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا بڑا دسترخوان چلتا تھا، یہ تو بخشا بخشایا ہے. 0 سے ملٹیپلائی. اور پھر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو، کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ تھا، تو اشتہارات میں تیرے نام کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگی ہوتی تھیں، دنیا میں تو نے کافی نفع اس سے اٹھا لیا. تینوں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اسی لیے علماء حق قیامت کے دن کامیابی کے لیے جو شرائط بتاتے ہیں وہ 3 بتاتے ہیں. نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، نمبر 2 عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری نہ ہو. ریاکاری کے ساتھ رفع الیدین کیا فارغ، چاہے آپ کی توحید بھی درست تھی، تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی فارغ. عقیدے کا درست ہونا، عمل کا سنت کے مطابق ہونا. فجر کے کوئی 4 فرض پڑے 2 بھی نہیں قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ 2 قبول ہیں 2 فالتو نفل لکھ لیتا ہوں، 4 ختم. سنت کے مطابق عمل نہیں ہے. اور تیسری چیز اخلاص، ریاکاری نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کر دیا. اندازہ کریں یعنی وہ شرک کس طرح ہوا کہ اللہ کے لیے کرنا تھا، مخلوق کی خوشنودی بھی حاصل کی. یہ شرک وہ والا شرک نہیں ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، وہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، اس کی بخشش ہے. لیکن یہ تھوڑی خاری ہے انسان کے لیے کہ اتنی محنت سے مال کمایا، خرچ بھی کیا اور نیکی 0. آپ جو مال کماتے ہیں نا یہ اپنی زندگی کسی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اشفاق صاحب کی وہ ورڈک یاد آ گئی جو من چلے کے سودا میں انہوں نے وہ جو ایک اس میں مکالمہ تھا، وہ بندہ اپنی اسسٹنٹ سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جب میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوتا ہوں نا تو میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہی زندگی ہے. اور جب میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں تو بھی اپنی زندگی دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی لگا کر یہ مال کمایا. اگر میں کسی پہ خرچ کر رہا ہوں نا مال تو میں نے اسے اپنی زندگی دی ہے. کیوں؟ میں نے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس پہ صرف کیا تو وہ مال کمایا تھا. لہٰذا میں تمہیں جو مال دے رہا ہوں یہ نہ سمجھو یہ صرف مال ہے، یہ میری زندگی ہے جو میں نے تمہیں دی ہے. تو زندگی اللہ کے لیے کٹے اخلاص کے ساتھ تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور اے نبی تم یہ بھی فرما دو کہ میں نہیں جانتا کہ اس ڈھیل سے جو عذاب ڈیلے ہو رہا ہے شاید تمہارا امتحان لینا مقصود ہو. فتنۃ لکم، تمہارے لیے امتحان ہو، اور ایسے ہی ہوا، امتحان ہی ثابت ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جن لوگوں کے بارے میں اتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ تم لوگ آپس میں دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دے دے. اور ایسے ہی ہوا. 2/3 قرآن لوح محفوظ پہ لکھا رہ گیا، دھمکیاں اپنی جگہ رہ گئیں. فتح مکہ کے موقع پر لوگ ایمان ہی لے آئے.
اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ چلو کچھ لوگوں کو تختہ مشق بنا دیا جائے تاکہ میرے کتاب کا بھرم بھی رہ جائے. نہیں، اس کا اشارتاً ذکر بھی موجود تھا، قریب ہے کہ لوگ ایمان لیں اور ساری دھمکیاں ختم ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان پہ کتنا غصہ ہے، کتنے غصے سے بھرا ہوا ہے 2/3 قرآن مشرکین عرب پہ. لیکن جب غصہ نکالنے کی باری آئی ہے ساروں کو معافی، سارے رضی اللہ عنہ ہو گئے. لا تثریب علیکم اليوم. تو جناب اس میں تو بہت بڑا راز ہے، یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم نے حاصل کر لیا. وہ رابعہ بصریہ اور یہ بایزید بستامی تو کہتے تھے نا ہمارے پاس ایسا راز ہے کہ ہم جہنم میں وہ راز اگر کھول دیں تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں تو دنیا میں راز پتا چل گیا کہ اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو، جب آپ اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا بڑا یہ مجرم تھا، معاف کر دیتا ہے. بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہم نے تو اس بڑے لیول کے جرم نہیں کیے کہ کسی پیغمبر کے خلاف ڈائریکٹ کھڑے ہوں، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہوں. اگر پیغمبر سے دوری کا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پیغمبر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے. لہٰذا تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر کے. تو عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں وقت گزارنے کی اجازت دے دے، لیکن الٹیمیٹلی عذاب آئے گا اگر توبہ نہ کی. تو شکر ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لی، سوائے چند ایک لوگوں کے جو مارے گئے بدر میں بھی احد میں بھی. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ. ظاہر ہے اللہ کے نبی خود تو عذاب نہیں لا سکتے تھے، ایک طرف ان کے تانے سنتے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہو. اس کے بعد پیغمبر کو یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تو دونوں طرف، اس طرف جو ہے وہ ٹونٹ سن رہا ہوں، دوسری طرف تیرے فیصلے ہیں، تو فیصلہ تو ہی فرما میرے ان کے درمیان. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور کافروں کان کھول کر سن لو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر، ان تمام جھوٹے دعووں پر جو تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہو. اس کے مقابلے پر اسی رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ ہر معاملے میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. دیکھ لیں یہ جمع کے سیغے کے ساتھ پیغمبر اور ان کے صحاب کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے اور مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی میں جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں آئے یا کسی شخص کی انڈیویجول زندگی میں آئے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اسی پہ یہ سورۃ الانبیاء کنکلوڈ ہوئی. الحمدللہ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، آپ کو شیشے کی طرح بات واضح ہو جائے گی، اور آپ کو انبیاء کی عاجزی کا پتہ چلے گا اپنے رب کے حضور. اور اللہ تعالیٰ نے جس تمکنت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء اپنے رب سے ہی مانگنے والے تھے، ہر مصیبت پریشانی میں اسی کو پکارتے تھے اور وہی سونا کرتا تھا، وہی ان کی مصیبتیں حل کرتا تھا، چاہے وہ یونس ہوں، چاہے وہ ایوب ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے وہ زکریا ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ سیدہ مریم ہو علیہم السلام اجمعین. سب اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اور کنکلوژن ہوئی ہے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر کہ آپ کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک آپ علیہ السلام کے لیے ٹائٹل اس میں ارشاد فرمایا. باقی انبیاء کا ذکر ہوا اور اپنے محبوب کا جب ذکر کیا تو 107 نمبر آیت میں یعنی کنکلوڈ کرتے ہوئے سورت میں اتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور پھر آپ کا منصب واضح کرنے کے بعد بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ رب نے کرنا ہے. بہرحال ہم تو اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب وہ ہے کہ ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع لایا جاتا ہے، وہ الرحمن ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر اس بات کے اوپر، ہر اس تکلیف کے اوپر جو لوگوں کی طرف سے انسانوں کو پہنچتی ہے۔ تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ سٹارٹ ہوا تھا آخرت کے ذکر سے، پلس انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوا کرتے تھے، ان کا اختیار نہیں تھا، اور وہ انسان تھے، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے، اور اینڈ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور اس میں بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اوپر کہ مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، مشکل اور پریشانی میں اسی رب کو پکارنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں پکڑ لے تو اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا سوائے اس کے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تو مجھ سے تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے لیے میرے تمام کاموں کو سنوار دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ دیکھیں کتنی اوبیڈینس ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں خیر ہے، گناہ کرو پھر توبہ کر لیں گے، اور نبی اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں کہ دعا یہ کرنی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ٹوٹل اوبیڈینس۔ تو یہ ہے دعا جو سکھائی، اور اس کا جو یہ حصہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جامعہ ترمذی میں، المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں الگ سے حدیث ہے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی میں نبی علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ دوسرا وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو سورہ آل عمران میں آیا کہ جب اہل ایمان کو خبر ملی کہ کافر ان کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تو پیغمبر اور اہل ایمان نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے بتائیں کتنا بڑا وظیفہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اور ان پہ بھی جب سب سے بڑا مشکل وقت آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسماء اعظم میں سے ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس موقع پر کہا، اور تمہارے پیغمبر ہر مصیبت میں یہی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دو وظیفے۔ تیسرا وظیفہ جو اس صورت میں آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اور اس کا اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے، کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے۔ اس مصیبت سے کہ جس کے بارے میں سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر ان الفاظ کے ساتھ ہمیں نہ پکارتا تو پھر اس نے اس دن نکالا جانا تھا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تین وظائف ہیں، ان کو حرز جاں بنائیں۔ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے 2016 کی، ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ نہیں پڑھنا بھائی، ایک ایک دفعہ. اللہ کی حمد ایک دفعہ یہ پڑھ کے، ایک دفعہ دروشی پڑھ کے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساری دعائیں اس کے اندر ہوگی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ساری دعائیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.